بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ ترجمے کا آغاز قرآن کریم کے 8ویں جز میں سورۃ الاعراف کی ابتدا سے کر رہے ہیں، پہلی آیت سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ سورۃ الاعراف کا جو نام ہے الاعراف، قرآن مجید کی آگے آیت نمبر 46-47 میں اسی سورۃ الاعراف میں آ جائے گا۔ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے، جہاں کچھ ہستیاں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گے، انہیں پہچان رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوگی کہ وہ گفتگو انشاءاللہ جب ہم ان آیات پر پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے گی۔ سورۃ الاعراف کا زمانہ بھی سورۃ الانعام والا ہی تقریباً زمانہ ہے، اور بنیادی طور پر سورۃ الاعراف میں بھی توحید کا بیان ہے، اس فرق کے ساتھ کہ سورۃ الانعام میں توحید پر دلائل زیادہ دیے گئے اور سورۃ الاعراف میں گزشتہ اقوام کے قصے زیادہ ہیں کہ جن کی طرف توحید کا پیغام آیا تھا اور انہوں نے اپنے انبیاء کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، سوائے قلیل تعداد کے لوگوں کے۔ تو بنیادی موضوع سورۃ الاعراف کا بھی توحید ہے، اور ساتھ میں یہ کہ رسول اللہ کو جب بھی گزشتہ اقوام کا اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرماتا ہے، ایک تو سننے اور پڑھنے والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ ہم اس قوم کے راستے پر نہ چلیں، ان اقوام کے راستے پر جو اپنی غلط روش کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان قوموں کا جو بہت زیادہ طاقتور تھے مکہ والوں سے، ان کا انجام بتا کر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان لانے والے ان کے حقیقی ساتھیوں کو بھی تسلی دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہی اللہ ہے جنہوں نے ان سے بڑھ کر طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے انبیاء کی بات ماننے سے انکار کیا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد ہے وہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے شامل حال ہوگی۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دکھا دیا، اور اسلام کمزوری اور ضعف کے زمانے کو گزار کر طاقت اور اقتدار اور عزت کے زمانے میں داخل ہوا۔ پہلی جو آیت ہے الف لام میم صاد، حروف مقطعات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان حروف کو کہا جاتا ہے، ان کا حقیقی معنی اسرار الہی میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جانتا ہے یا وہ کہ جن کو اس نے خصوصی طور پر علم عطا فرمایا ہو، ان کے بارے میں کوئی بھی قطعی بات 100% یقین کے ساتھ آج کے زمانے تک نہیں کہی جا سکتی۔ مختلف آراء ہیں کہ جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن ایک قطعی بات جو اس وقت تک کہی جا سکتی ہے وہ یہی کہ یہ اللہ کے اسرار میں سے اسرار ہیں۔ آیت نمبر 2، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ قرآن کریم کے تعارف سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے رسول، یہ کتاب آپ پر
یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ تنگ دل ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب قرآن کریم وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کے آغاز کا حکم دیا تو سامنے جو مخالفت ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور پوری قوم کا خلاف ہو جانا، تو یہ خود بخود ایک اثر رکھتا ہے، ایک نیچرل اثر ایک بشر ہونے کے اعتبار سے کہ یہ سختیاں اور مشکلات میرے ساتھی گزار پائیں گے، اور تو یہ جو دل تنگی کا احساس ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو تسلی دے رہا ہے، تسلی دے کر کن الفاظ میں فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، آپ کے سینے میں اس کتاب سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی دل تنگی، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اس کتاب کے نزول سے آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ کس لیے یہ کتاب نازل کی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو خبردار کریں۔ قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات سے لوگوں کو خبردار کریں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ مومنوں کے لیے نصیحت ہے سے کیا مراد ہے؟ خبردار تو جس کو پیغام سنا دیا گیا سب کو پتہ چل جائے گا کہ نافرمانی کا انجام اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا سب کو، لیکن نصیحت قبول کون کریں گے؟ جو صحیح بات پر، حق بات کو قبول کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہ اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ دیکھیں، کفر ایک مزاج ہے اور ایمان بھی ایک مزاج کا نتیجہ ہے۔ کفر کیا ہے؟ کسی بھی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ ایک مزاج ہے۔ اپنے بعض مفادات کی وجہ سے ہو، تعلقات کی وجہ سے ہو، جو بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے حق کا انکار کرنا، ڈٹ جانا، حق کو تسلیم نہ کرنا، ہٹ دھرمی پر ضد پہ اتر آنا، یہ ایک مزاج ہے۔ اسی طرح ایمان لے آنا، یہ ایک مزاج ہے۔ کس پر ایمان لے آنا؟ ہر الٹی سیدھی بات پر نہیں، جو سنا مان لیا، بلکہ جب حق کا پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے تو پھر جو مرضی حق کو ماننے کی قیمت ہو، حق کا اقرار کرنا، اسے مان لینا، اسے تسلیم کر لینا، یہ ایمان کا مزاج ہے۔ لہذا فرمایا کہ آپ خبردار کر دیں، اور تاکہ اس مزاج کے لوگوں کے لیے جسے اللہ مومن کہتا ہے یہ نصیحت ثابت ہو، یعنی وہ نصیحت ان تک پہنچ جائے اور وہ اس سے استفادہ کرے۔ یہ قرآن مجید کا تعارف ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ العلی العظیم۔